آج آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے دو واقعات رکھتا ہوں، پھر ہم ان دونوں کو موازنہ کریں گے اور چیک کریں گے کہ ان میں کامن کیا چیز ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کو کئی سال تبلیغ کرنے کے بعد ایک قسم کا نا امید ہو کر طائف کی طرف گئے کہ شاید یہ طائف والے جو میرا پیغام ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن طائف والوں نے اتنا برا رسپانس دیا اور اتنے برے طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور جب وہ بھاگ کر لہو لہان ہو کر پتھراؤ کے دوران وہاں سے نکلے اور ایک جگہ جا کر بیٹھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتے بھیجے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ہیں ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے، آپ ان کو حکم دیں تو یہ طائف کے دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں جوڑ دیں گے اور پورا شہر تباہ کر دیں گے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے بچوں میں ایسے ہوں گے کہ جو اس میسج کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ایک واقعہ تو ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے جنگ تبوک کا۔ جنگ تبوک کے وقت پر حالات ایسے تھے کہ ایک بہت لمبے سفر پر جانا تھا، ایک بہت مشکل وہ فاصلہ طے کرنا تھا، گرم ترین موسم تھا، اور مالی حالات ایسے تھے کہ ہر صحابی جو ہے وہ ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ اس ٹائم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی فنڈ ریزنگ سٹارٹ کی اور مال حضرت عثمان لے کر آئے اور بار بار لے کر آئے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی چیز عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہ انہوں نے اپنی جنت کما لی ہے یہاں سے۔ اب ان دو واقعات کو اگر ہم کمپیئر کریں اور اینالائز کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی، اس کائنات کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے کرم سے نوازا کہ اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں اور یہ پہاڑ جو ہیں آپس میں یہ طائف والوں کو تباہ کر دیں۔ لیکن اس موقع پر جہاں پر تبوک کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیتے تو پورے پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بن جاتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے امیر اور غریب صحابہ سے کہا کہ جو کچھ لا سکتے ہو لے کر آؤ، اور اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ نے اپنی جنت کما لی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نیکی کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی جنت کمانے کا موقع دے رہے ہیں۔ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بالآخر کامیاب ضرور کر دیتے ہیں۔ اس میں چاہے ہم حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ وہ کام اللہ کا کام ہے۔ لیکن اگر ہمیں موقع ملتا ہے اس کام میں حصہ ڈالنے کا تو وہ ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ اور ہمیں ہماری جنت کمانے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان مواقعوں کو ضائع کر دیں گے یا نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے لیے ایسے دروازے کھلنا بند نہ ہو جائیں کہ جو آپ کو جنت اور نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی بھی کام جس آپ کو انوائٹ کیا جائے، جس میں اللہ کی خاطر بھلائی کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہو، ہمیں چاہیے کہ اس کام کی طرف لبیک کہہ کر دوڑ پڑے تاکہ ہم بھی جنت کما سکیں جس طرح سے صحابہ دوڑ کر جنت کماتے تھے۔ اپنی اس کوشش میں پوری زندگی لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جہاں پر بھی موقع ہوگا آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں سپینڈ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔